الرحمن الرحیم درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ سوم، ناقص کی بقیہ تمرینیں گردان کی شکل میں۔ یہ سوال نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے، تمرین ناقص کی۔ فرماتے ہیں سوال نمبر 2، ہدایتن جس کا معنی راہ دکھانا ہے، اس مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانی لکھیں اور ناقص کے قواعد کا اجرا کریں۔ ہمیں ہدایت المصدر سے اسماء مشتقات یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ وغیرہ کی گردانی کریں گے، پھر اس میں جو قاعدے جاری ہوں گے ان قواعد کا اجرا کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے اسم فاعل کی گردان کرتے ہیں۔ اسم فاعل کی گردان یوں ہوگی، ہادن ہادیانی ہادونا، ہادیتن ہادیتانی ہادیاتن۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوگا وہ ہادن میں قاعدہ نمبر 2 کا جو فائدہ پڑے ہیں وہ جاری یہاں پر ہوگا۔ ہادن کا قاعدہ نمبر 2 کا جو فائدہ پڑے ہیں وہ یہاں پر ہادن میں جاری ہوگا۔ ہادن اصل میں تھا ہادی یون، ہادی یون۔ اور پھر جو ہم جمع مذکر کا صیغہ پڑھے تھے ہادونا، ہادن ہادیانی ہادونا، اس میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوگا، کیونکہ ہادونا اصل میں ہادیونا تھا، ہادونا اصل میں ہادیونا تھا، اس میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو ہادونا ہو گیا۔ اس کے بعد آئیے اب ہدایتن مصدر سے اس میں مفعول کی گردان کرتے ہیں۔ اس میں مفعول کی گردان یوں ہوگی، مہدیٌ مہدیانی مہدیونا، مہدیتن مہدیتانی مہدیاتن۔ یہاں پر مہدیٌ جو پہلا صیغہ واحد مذکر کا ہے، اس میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا۔ مہدیٌ میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا۔ مہدیٌ اصل میں تھا مہدویٌ، مہدیٌ اصل میں کیا تھا؟ مہدویٌ، مفعول کے وزن پر تھا۔ اور جو ہم نے جمع مذکر کا صیغہ پڑھا مہدیونا، اس میں قاعدہ نمبر جو ہے اس میں بھی قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا۔ مہدیونا اصل میں مہدویونا تھا، لیکن یاد رکھیں یہاں پر تمام صیغوں میں یہی قاعدہ جاری ہوگا ہی ہوگا، یعنی تثنیہ اور جتنے بھی مذکر کے صیغے ہیں، جتنے بھی مؤنث کے صیغے ہیں، تمام میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا۔ اسی طریقے سے مؤنث کے تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا، یعنی مہدیٌ مہدویٌ تھا، مہدیانی مہدویانی تھا، مہدیونا مہدویونا تھا، مہدیتن مہدویتن تھا، مہدیتانی مہدویتانی تھا، مہدیاتن مہدویاتن تھا۔ تو سب میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوا تو مہدیٌ مہدیانی مہدیونا مہدیتن مہدیتانی مہدیاتن ہو گیا۔ اب آئیے ہدایت المصدر سے اس میں ظرف کی گردان کرتے ہیں۔ تو اس میں ظرف کی گردان یوں ہوگی، مہدن مہدیانی مہدیاتن۔ تو یہاں پر مہدیٌ جو ہے، مہدیٌ اصل میں مہدن اصل میں مہدیٌ تھا، مہدن مہدیانی مہدیاتن جو پہلا صیغہ پڑھے مہدن، یہ اصل میں مہدن مہدیٌ تھا۔ اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو مہدن ہو گیا، یعنی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا مہدیٌ میں تو یہ یا الف بن گیا، اور الف ساکن ہوتا ہے تو الف ساکن اور تنوین بھی ساکن، کیونکہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، تو الف ساکن اور تنوین بھی ساکن، تو 2 ساکن کا اجتماع ہوا جس کی وجہ سے الف گر گیا تو مہدن بچا، مہدیٌ سے مہدن بچا۔ اب آئیے ہدایت المصدر سے اس میں اعلیٰ کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی، مہدن مہدیانی مہادن و مہیدن، مہداتن مہداتانی مہادن و مہیدتن، مہداؤن مہدآنی مہادیو مہیدیٌ و مہیدیتن۔ یہاں پر جو پہلا لفظ ہے مہدن، اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، جیسا کہ مہدن میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی یعنی مہدن میں بھی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو مہدن ہو گیا۔ مہدن اصل میں تھا مہدایٌ، مہدایٌ، تو یا کو ما قبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل دیا، 2 اجتماع
ساکنین اجتماع ساکنین ہو گیا, دو ساکن کا اجتماع ہو گیا جس کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو مہدن بچا. پھر مہادن میں جو ہے قاعدہ نمبر 2 کا فائدہ جاری ہوا. مہادن اصل میں مہادیون تھا, تو آپ دیکھ لیجئے گا قاعدہ نمبر 2 کا فائدہ کس طریقے سے جاری ہوا ہے. اور محیدن جو لفظ آ رہا ہے مہادن کے بعد وہ محیدن, تو یہاں پر بھی قاعدہ نمبر جو ہے 2 کا فائدہ جاری ہوا ہے. محیدن یعنی مہدن مہدیانی مہادن و محیدن. آپ اگر ان کی گردان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کی گردان کس طریقے سے ہو رہی ہے, تو آپ جو ناقص کی گردانیں ہیں جو آپ کے کتاب میں دی ہیں قواعد الصرف میں, ان پر قیاس کرتے ہوئے بنائیں گے. جیسے کہ آپ اس میں اعلیٰ کی ردا یردیس گردان اس میں اعلیٰ کی تھا مردن مردیانی مرادن و مریدن مرداتن, تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ گردان دیکھیں تو آپ کو پھر سمجھ میں آنے لگے گا. تو محیدن میں فائدہ نمبر جو قاعدہ نمبر کا 2 فائدہ ہے وہ جاری ہوا. اور پھر جو مہادن ہے اس میں بھی قاعدہ نمبر 2 کا فائدہ جاری ہوا, اور باقی اسی طریقے سے سب میں قاعدہ جاری ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں اعلیٰ کی گردان کیونکہ یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ کو مشکل ہوگی, تو آپ جو ہے وہاں پر جائیں گے کتاب میں, اور کتاب میں جو گردان آپ کی کتاب میں لکھی ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو میں آپ کو گردان بتا رہا ہوں وہ دیکھیں گے تو قواعد کا اجرا بھی کر لیں گے اور آپ کو صیغہ بھی سمجھ میں آتا رہے گا. اس کے بعد ہدایت المصدر سے اس میں تفضیل کی گردان یوں ہوگی اہدا اہدیانی اہدونا اہادن اہدیو اہدا اہدیانی اہدونا اہادن و اوہیدن. تو اہدا اصل میں اہدیو تھا, یعنی جو پہلا صیغہ ہے اس میں تفضیل کا واحد مذکر اہدیو تھا, اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ اہدا بن گیا. یعنی اہدا اصل میں اہدیو تھا, قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو اہدا ہو گیا. اہدیانی اہدونا اہادن, اب یہ اہدونا اصل میں اہدیونا تھا یعنی افضلونا کے وزن پر, ٹھیک ہے. تو اہدیونا تھا تو اس میں قاعدہ نمبر جو ہے 1 جاری ہوا تو اہدونا ہو گیا. اہدیونا تھا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا اور پھر اس کا الف جاری ہوا تو اہدونا ہو گیا. اور اہادن میں قاعدہ نمبر 2 کا فائدہ جاری ہوا تو یہ اہادن ہو گیا. اور اوہیدن جو لفظ آیا تھا یعنی اہادن کے بعد وہاں پر بھی قاعدہ نمبر 2 کا فائدہ جاری ہوا تو یہ اوہیدن بن گیا. اس گردان کو بھی آپ اس میں تفضیل کی گردان جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ صیغے سمجھیں گے اور قواعد جاری کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اہدا اہدیانی اہدونا اہادن و اوہیدن, جیسے آپ کی کتاب میں لکھا ہے اردا اردیانی اردونا ارادن و اوریدن وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہدایت المصدر سے آئیے, اس میں تفضیل مؤنث کی گردان کرتے ہیں, وہ یوں ہوگی ہدا ہدیانی ہدایاتن ہدن و ہدیہ. تو ہدیہ میں بھی جو ہے تعلیل ہوئی ہے, یا ہدیہ کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد آپ ہدن دیکھیے ہدیہ ہدیانی ہدیاتن 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 ہدیانی ہدیاتن ہدن و ہدیہ. تو ہدن اصل میں ہدیون تھا, اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے ہدیون میں جو یا ہے وہ الف سے بدل گیا. پھر اجتماع ساکنین ہوا الف اور تنوین کے درمیان, نون ساکن کے درمیان, تو اس الف کو گرا دیا تو ہدن بچا. اب ہدایت المصدر سے فعل تعجب کی گردان کرتے ہیں, وہ یوں ہوگی ما اہداہ و اہدی بہ و ہدبہ. تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمارا سوال نمبر 2 حل ہو گیا ہے. اس کو توجہ سے سنیے گا اور پھر حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل مصادر سے مندرجہ ذیل گردان لکھیں. ہمارے پاس جو ہے کچھ مصادر دیے گئے ہیں جیسے نسیان, حمایتن, رعایتن اور خزیون. ان سے ہمیں گردان کرنا ہے, اور کون سی گردان کرنا ہے یہاں پر لکھ دی گئی ہے, نفی جہد بلم معروف مجہول گردان کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے نسیان جو کہ باب سمع یسمعو سے ہے, اس سے نفی جہد بلم معروف کی گردان یوں ہوگی, یہ باب سمع یسمعو سے چونکہ تو اس لیے ہوگی لم ینسا لم ینسیا لم ینسو, لم تنسا لم تنسیا لم ینسینا, لم تنسا لم تنسیا لم تنسو, لم تنسی لم تنسیا لم تنسینا, لم انسا لم ننسا. یہ تو فعل نفی جہد بلم معروف کی ہوئی گردان.
اب اگر نسیان مصدر سے فعل نفی جہد بلم مجھول کی گردان کریں گے تو وہ یوں ہوگی، لم ینسا لم ینسیا لم ینسو، لم تنسا لم تنسیا لم ینسینا، لم تنسا لم تنسیا لم تنسو، لم تنسی لم تنسیا لم تنسینا، لم انسا لم ننسا۔ تو ماشاءاللہ ہماری یہ گردان نسیان المصدر سے مکمل ہوئی، نفی جہد بلم معروف اور مجھول دونوں۔ اب آئیے حمایت المصدر سے، جس کا معنی چھوڑنا ہے، اس سے فعل مضارع معروف و مجھول کی گردان کرتے ہیں۔ فعل مضارع معروف کی گردان یوں ہوگی، یہ ضربہ یضربو سے ہے تو اس کی گردان ہوگی فعل مضارع معروف کی، یحمی یحمیان یحمیونا، تحمی تحمیان یحمینا، تحمی تحمیان تحمونا، تحمینا تحمیان تحمینا، احمی نحمی۔ یہ تو فعل مضارع معروف کی ہوئی۔ اب فعل مضارع مجھول کی گردان کریں گے تو یوں ہوگی، یحما یحمیان یحمونا، تحما تحمیان یحمینا، تحما تحمیان تحمونا، تحمینا تحمیان تحمینا، احما نحما۔ یہ ہماری فعل مضارع مجھول کی گردان ہو گئی۔ اب آئیے رعایت المصدر، جس کا معنی نگاہ رکھنا ہے، اس سے نہیں بنون ثقیلہ و خفیفہ معروف مجھول کی گردان کرتے ہیں۔ نہیں بنون ثقیلہ معروف کی گردان یوں ہوگی، یہ جو رعایت المصدر ہے یہ فتح یفتحو سے ہے تو یوں گردان ہوگی، لیرعینا لیرعیان لیرعینا، لترعینا لترعیان لیرعینان، لترعینا لترعیان لترعنا، لترعنا، اور جو جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا وہ ہوگا لیرعنا، لترعنا، لترعنا لا ترعیان لا ترعینان، لا ارعینا لا نرعینا۔ اس کے بعد رعایت المصدر سے جو ہے نہیں بنون ثقیلہ مجھول کی گردان کریں گے، وہ یوں ہوگی، لا یرعینا لا یرعیان لا یرعبن، لا ترعینا لا ترعیان لا ترعینان، لا ترعینا لا ترعیان لا ترعبن، لا ترعینا لا ترعیان لا ترعینان، لا ارعینا لا نرعینا۔ یہ تو نہیں بنون ثقیلہ معروف مجھول ہی۔ اب آئیے نہیں بنون خفیفہ معروف مجھول بھی کر لیتے ہیں۔ تو رعایت المصدر سے نہیں بنون خفیفہ معروف کی گردان یوں ہوگی، لا یرعین لا یرعن، لا ترعین لا ترعین لا ترعن، لا ترعن لا ارعین لا نرعین۔ اب اس کے بعد نہیں بنون خفیفہ مجھول کی گردان کریں گے، وہ یوں ہوگی، لا یرعین لا یرعبن، لا ترعین لا ترعبن، لا ارعین لا نرعین۔ تو الحمدللہ عز و جل ہماری یہ رعایت المصدر سے بھی گردان پوری ہو گئی۔ اب آئیے خزی المصدر سے اسم اعلیٰ کی گردان کرتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی گردان یوں ہوگی، مخزن مخزیان مخازن و مخیزن، مخزات مخزاتان مخازن و مخیزت، مخزاء مخزاءان مخازی مخیزی و مخیزیت۔ توجہ سنیے گا، اس کو بھی آپ اسم اعلیٰ کی گردان جو آپ کی کتاب میں دیے ہیں اس پر اگر قیاس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سارے صیغے سمجھ میں آتے رہیں گے۔ اب آئیے خزی المصدر سے اسم تفضیل کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی، اخزا اخزیان اخزونا اخازن و اخیزن۔ یہ تو مذکر کی ہو گئی، مؤنث کی کریں گے، خزیا خزیان خزیات خزن و خزیا۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے 2 سوال یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آج حل ہو گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔